ایک آدمی اعتراف حب و شہوات جب کا کہ مجھے شہوات سے محبت ہے، میرے دل پر شہوات چھائی ہوئی ہیں، میرے اندر شہوات موجود ہیں، میں ہر وقت شہوات میں ڈوبا رہتا ہوں اور اس میں غرق رہتا ہوں، یہ موضوع ہے میرا آج کا۔ یہ وہ اعتراف ہے کہ اعتراف کے معنی ہوتے ہیں مان جانا، تسلیم کر لینا کسی چیز کو نا، لیکن اس کی اب اصل معنی یہ ہے کہ اصل اس کی جو صادق اعتراف ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جھوٹے بہانے نہ بنانا اور اپنے آپ کو دلی اور ذہنی طور پر جرم کا ذمہ دار ٹھہرانا۔ یہ صحیح اعتراف ہے کہ دل سے بھی کہے کہ میں نے یہ جرم کیا اور اپنے دماغ سے بھی کہے کہ یہ جرم میں نے پلان کیا تھا، باقاعدہ بیٹھ کر پلان کیا، ہوش و حواس کے ساتھ کیا، بلا جبر و اکراہ کے کیا، کسی کے لگانے پہ نہیں میں لگا، میں نے خود ہی، مجھے لذت کا ادراک تھا، مزہ تھا، سب کر رہے تھے، میں نے سمجھا یہ بھی مجھے کرنا چاہیے۔ یہ حقیقی اعتراف ہے۔ اعتراف دو نمبر اعتراف نہیں کرنے۔ سب مانتے ہیں جی میں اللہ کا بڑا گناہ گار بندہ ہوں، عاجز تو ایسا ہے، ناچیز تو ایسا ہے، کم، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اس عاجز کو تھوڑی کی دیر بعد میں کچھ اور کرتے ہوئے جب دیکھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں تیری عاجزی کا پتہ لگ گیا مجھے۔ ہاں جی، ایک طرف شہوتیں کرتے رہنا اور دوسری طرف جھوٹی عاجزیاں دکھانا اور کہنا جی میں شیطان کا بندہ ہوں، میں نفس کا بندہ ہوں، میرے لیے دعا کر دے۔ میں تمہارے لیے دعا کیوں کروں؟ تم دعا سے پہلے اعتراف کرو نا، جا کے مجھ سے دعائیں کیوں کرانے کے لیے تم آتے ہو کہ میں جی آپ میرے لیے دعا کر دیں؟ بھئی میں تو دعا تب کروں گا جب میں آپ کو پاؤں کہ آپ معترف ہیں اپنے گناہوں کے۔ مدعی سست اور گواہ چست، جس کا مقدمہ لگا ہوا ہے وہ سست ہے اور گواہ خام خواہ چست ہوئے پھرتے ہیں۔ میں ایسے ہی چست گواہ، مجھے کس لیے آپ اپنے ساتھ ڈالتے پھرتے ہیں؟ اس لیے گناہ کے بارے میں یہ آپ اپنے پاس پہلے سوچیں کہ آپ اسے دلی طور پر قبول کرتے ہیں، اور دلی طور پر بھی قبول کر لینا بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ اتنی جلدی بندہ دل سے قبول نہیں کرتا۔ ہاں، یہ ایک اعتراف کاذب ہے، اور وہ پھر کاذب جو ہے وہ تو بہت خطرناک قسم کا اعتراف ہے۔ وہ منہ سے اعتراف کری جاتا ہے، اندر سے بہانے ڈھونڈتا ہے بھی اس کی بات کا جواب میں نے کیا دینا ہے۔ اب تو نہیں دیتا، عارضی طور پر چپ ہو گیا، وقتی طور پر خاموش ہو گیا، پکڑا گیا، شواہد اکٹھے ہو گئے، گواہ آ گئے، وٹنس پڑ گئی، گواہیاں ہو گئیں، امال کی پرانی شہادتیں کاش صاحب دیتے کہ اس وقت بھی تم نے یہ کیا تھا، اس وقت بھی تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا۔ اب آگے سے بات کوئی نہیں آتی، وقتی طور پہ چپ ہوا، خاموش ہو گیا، مگر اندر ایک ایندھن لے کر جا رہا ہے، آگ لے کر جا رہا ہے کہ واپسی پر پھر دوبارہ نئے سرے سے لیس ہو کے آؤں گا اور آ کے اس آدمی کو میں پھر بتاؤں گا کہ میں غلط نہیں تھا، غلط آپ ہیں۔ گھر جا کے سوچا، مشورہ کیا، دوست اکٹھے کیے، خود نفس نے پٹیاں پڑھائیں، شیطان سے کوئی مدد مانگ لی، ہاں جی، اور کچھ کافر دوستوں سے اور کچھ منافق دوستوں سے، سب سے مل ملا کے کوئی فیصلے کر کے نا، تو پھر آخر دل میں سوچا بھی جواب جا کے میں دیکھ کیا تو نہیں، اس وقت آپ نے مجھ پہ بدگمانی کی، مجھے کیوں بتانے کے لیے آ رہے ہو؟ میری بدگمانی دور کرنے سے اللہ کی جو کہ ہاں سچی توبہ کرو، میری کو بدگمانی سے نہ جنت ملنی ہے، نہ میں کتنا ہی آپ پر بدگمان ہو جاؤں، اللہ نے اگر آپ کو جنت دینی اور آپ سچے بنے تو کہ اللہ روک لے گا بھی کاشف بدگمان ہے پہلے اس کا گمان ٹھیک کر؟ نہیں۔ اور میں کتنا ہی حسن زن رکھ لوں آپ پر، میرے سامنے آپ نیک بن جائیں اور بعد میں جا کر کے اللہ ہی چاہے آپ کو جہنم میں بھیجنا تو اللہ اس بنا پر آپ کو جنت میں بھیج دے گا بھی کاشف حسن زن رکھتا ہے؟ نہیں، یہ سارا کا سارا جتنا بھی ہے یہ جھوٹے اعتراف جو ہے نا یہ غلط ہیں۔ اور اس جرم، اصل اعتراف وہ ہوتا ہے کہ اس جرم کے ازالے کے لیے ہزار یا لاکھ گنا محنت کرنا، جس محنت اور تگودو سے اس نے اپنی شہوت پوری کی تھی، جس تگودو سے اپنے شہوت پلان کیے تھے، عورتوں پر پوری کی، مال اکٹھا کرنے پر پوری کی، بچوں کے بارے میں وہ سونا چاندی کے ڈھیر آگے بعد میں آئیں گی، ایک شہوت نہیں ہے، آگے ہزاروں لاکھوں شہوتیں ہیں، اور وہ ساری شہوتیں جو اسے پوری کی، جس کو قرآن نے حب و شہوات کہا ہے، اس کے ازالے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے جتن کیے اس آدمی نے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے ازالے کے لیے اس سے لاکھوں گنا زیادہ نہ محنت کی۔ اللہ کہتا ہے یہ کوئی اعتراف نہیں ہے۔ اعتراف قولی کافی نہیں ہے، اعتراف فعلی چاہیے، اور اس اعتراف کے بعد اعتراف اخلاص چاہیے، بھرپور پھر کرنے کے بعد بھی عمل کرے، اور کرنے کے بعد پھر اس عمل پہ نازا نہ ہو، تکبر نہ کرے، اس عمل کو یہ نہ سمجھے میں نے کر لیا اللہ راضی ہو گیا۔ یہ بھائی کسی کو نہیں پتا چلنا، موت کے بعد بھی جو ہے نا، موت وقت تک جا کے پتا چلنا کہ جب فرشتے آئیں گے بھی یہاں گرگرا ہوا کہ اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، فرشتوں کی آمد سے پتا چل جائے گا، ورنہ یہی پتا چل جانا بندے کو اللہ کوئی راضی نہیں ہوا۔ اس لیے حسن خاتمہ کی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تم مجھے حسن خاتمہ عطا فرما، ود پروٹوکول، اس طرح سے آئیں فرشتے مجھے اسلام کہیں پھول اور مجھ سے کہیں کہ چلیں اب آپ کو اللہ نے بلا لیا ہے، سلام ان قول من رب رحیم کی آوازیں آئیں، وہ مجھے بستر بچھائیں، اس میں مجھے پیک کریں سارے کو خوشبودار بستر کے اندر، قبر میری وسیع ہو، یہ پروٹوکول کے ساتھ مریں آپ ایک ایسے پروٹوکول کے لیے اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں جو پروٹوکول عارضی ہے۔ آج وہ پروٹوکول ہے، کل سے وہ پروٹوکول نہیں آتے، پونے گھنٹے بعد 2 دفعہ بینڈ بجا لیں گے، آپ کے باہر نکلنے پر 4 دفعہ بجا لیں گے، سلامی دے لیں گے آپ کو، وہ جھوٹی سلامیاں شادی پر لیتے پھرتے دولہے، شرم نہیں آتی ان کو سلامیاں لیتے ہوئے، ٹکے ٹوکری بک رہے ہیں تو ان سے سلامیاں لے رہے جی، اور اس کے بعد 1000 روپیہ دے دیا بینڈ والے کو، بڑی بے شرم وہ جس نے اپنی سلامی بیچ دی۔ ایک ایسے آدمی کو سلام کیا جو آدمی نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی نہیں کرتا، بس اسے 1000 روپیہ لینے کے لیے سلام کر لیا، ایک یہ بینڈ والا، چلو اس کی تو کوئی مجبوری ہے، اور ایک یہ جو وصول کرے اس کو شرم نہیں آتی، تم سلام والے آدمی ہو، سلامیاں لیتے پھرتے ہو۔ اور بھی بڑے لوگ سلامیاں لیتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں کہاں کن بڑے اہم موقعوں کے اوپر سلامیاں لیتے پھرتے، اکٹھے کرتے پھرتے ہیں۔ ان کی سلامیاں دنیا کے اندر سلامیاں جب عہدوں سے دور ہو جائیں گے، سلامیاں ختم ہو جانی، جیلوں میں بند ہو جائیں گے، چھتر کھا رہے رو رہے ہیں مجھے باہر نکال لو، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ سلامیاں ختم۔ دنیا کی دولتوں کا یہی پتہ چل جاتا ہے جب زوال آ جاتا ہے۔
उन इज्जतों का यही पता चल जाता है कि बेकार हैं जब आदमी की इज्जत कोई नहीं करता। सेहत हाथ से जाती रहती है, जहानत खत्म हो जाती है, हाफजा खत्म, चेहरे बेनूर, वो आंखें नहीं रहती, वो झील थी, वो पंखड़ी होंठ नहीं रहते, वो गुलाब चेहरे नहीं रहते, कुछ भी नहीं। यही सवाल है। आप अपना पीछे मुड़ के देख लें, अपनी तस्वीरें निकाल के ऐसी भी बड़ी चीज होंगे सी भी हूं क्यों सुना की हो तुसी क्या वो तस्वीरें देखनी, गमनाक कर देने वाली तस्वीरें आदमी को कि मैं जवानी में बड़ा खूबसूरत होता था। वो तकब्बर होता है आपका जो बार बार वापस लौट कर आता है। इसलिए तस्वीर का कोई एक मसला है, बीसियों मसले तस्वीरों के अंदर है। ये क्या क्या इंसानों के साथ करती है आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहता हूं तस्वीर को मजबूरी, अब पता नहीं ये लोग बयान करते हैं, वरना ये चाहे तो मजबूरियां भी नहीं रहेगी तस्वीरों की इनके पास, और ही कोई चीजें, ये चीजों के जरिए से मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये एक जुज़वी मसला मैंने साथ में बयान किया। इसलिए अपना तन जिस्म, दूसरा है मन दिल, और तीसरा है धन रुपये, और चौथी है वक्त। जब सलाहितें ये अजाला हुब्बु शहवात पर अगर लगा दे उनके अजाले के लिए कि गुनाह करता रहा, बड़े यारों को गुनाह पे लगाए, नेकियों पे लगाए। अल्लाह ने फरमाया क्या ये लोग चाहते हैं तशहील फाहशा, जमीन के अंदर गुनाह फैल जाए, अल्लाह इनको अज़ाब अलीम देगा। आपकी वजह से जो गुनाह मुंह पे लगे हैं, जिनको आपने रागब किया है, जिनको तरगीब दिलाई, जिनको हिर्स दिलाई ना, आप सारे बंदे उससे भी कई गुना ज्यादा ठीक कर दें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसने आगे लगाई होगी, उसने उससे अगली लगाई होगी। तो इसलिए मौलाना मीर हसन सराई और साहब ने लिखा है कि ये जो शजरा खबीसा है ना, गुनाह का पौधा, ये सिर्फ पौधा ही नहीं होता, बीज डाल देते, इसके बाद इसकी शाखें और आगे से फल से फल, उससे फिर किसी ने फल ले लिया, फल तोड़ा और उसकी कहीं किसी ने गुठली जमा दी, आपके गुनाह के बीज ने। इसलिए क़यामत के दिन हिसाब होगा, मरने के फौरन बाद थोड़ा हिसाब होता है। क़यामत के दिन अल्लाह ने कहा आखिरी बंदा जो मरना है ना, क़यामत वाले दिन आखिरी बंदे की जो सांस बंद होनी है, उसको भी अल्लाह ने मारने के बाद फिर हिसाब किताब सामने लेकर आना कि उस तक भी तुम्हारी नेकी के असरात गए थे, उस तक भी तुम्हारी बदी के असरात गए थे। ये जमीन पर जो कुछ हो रहा है ये बंदों की लगाई हुई मेहनतें हैं। इसलिए वो बंदा जो सच्चा इतराफ करता है ना, वो इस तरफ को लौट आए, बिल्कुल आपको गुनाह की तरफ ना वापस जाए, और अजाला करे जहां कहीं उसको दीन का काम लोगों को राह रास नमाज पे लगाए, रोजे पे लगाए, खुदा का फौजी बन जाए, अल्लाह का सिपाही बन जाए, और दीन वाले लोगों को कुव्वत पहुंचाए अपने पैसे से, अपने वक़्त से, अपने माल से, अपनी जान से, अपनी सलाहियतों से, हर चीज से अल्लाह के दीन को वो ताकत दे ताकि दीन फैले। शायद इसके गुनाहों का कफारा हो जाए, इतने पैसे दे, चंदे दे, सब कुछ दे, कुरान मजीद किताबें, जो दीन का काम जिससे आगे से आगे फैलता, लेकिन सॉलिड करे, नॉन सॉलिड ना करे। भी 4 दिन अजाने दे दी, हिफ्ज़े कुरान वाले बच्चों को जहां पे वहां पे एक देग भिजवा दी, ये फ्राडियां ना लगाए खुदा के साथ। अल्लाह देगों का मोहताज नहीं, ना आपके करोड़ों का मोहताज है, ना लाखों का, ना रुपये का। खुदा किसी शय का मोहताज नहीं, ना किसी गरीब के आने का, ना किसी आदमी अमीर के अरबों रुपए का, ना किसी के चंदे का, ना खुदा किसी फंड का, कोई खुदा नहीं। अल्लाह कहता ज़ाला कर, चल जाके ज़ाला कर, जो तूने जलाई है ना सारी हांडी, जिस गैर जिम्मेदारी से, इसकी सेटिंग दोबारा करके लेके आ। ये अल्लाह को चाहिए, ऐसा खालस और बामकसद दीन पहुंचाना, बेमकसद नहीं। भी आपने देखा ये आसान तरीका है कि हिफ्ज़ कुरान वाले बच्चों को बुला के रोटी खिला लो, ये दावत हुई यहां पे मरकज के अंदर 4 बंदे इकट्ठे हो गए, इनको कोई आ गया कोई प्रोग्राम, उस पर रोटी का, ये रोटियों से जान नहीं छूटती मेरे दोस्तों। ये अजाले नहीं है, अजाला किसी और चीज का नाम है कि खूब मेहनत करे दीन को पहुंचाने के लिए, दीन का असली खालिस तसव्वुर वो लोगों के सामने पेश करे, पहले आप उस पर अबूर हासिल करें, मेहनत करके पढ़ के, चाहे एक दीनियात जैसी किताब सैयद मौदूदी ने लिखी ना, वो उसको हिफ्ज कर ले, नहीं होती हर वक्त अपनी पॉकेट में रखे, नहीं तो अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद हो, घर के अंदर मौजूद हो, ऑफिस के अंदर मौजूद हो, जो कोई एक आदमी आए उसको एक सफा पढ़ के सुना दे ताकि वो दीन से बागी ना हो, 8 सफे ना सुनाए, और उसको खत्म करे, करने के बाद फिर शुरू कर ले, फिर खत्म करे, करी जाए बामकसद दीन, और उनकी नमाजों को अच्छा करने की कोशिश करे। ये है असल दीन के, वो दीन के ऊपर काम कर रहा है। बेमकसद चीजें कि रैलियों में शामिल हो रहा है, उधर रैली निकल गई कश्मीर की, उधर ये दीन है? ये किसने कहा? ये तो लज्जत है, ये तो मजा है। दीन है किसी की जिंदगी को बामकसद बना देना, बेमकसद। ना इन हुकूमतों पे कोई असर होना है, ना कश्मीर आजाद होना है, ना कोई मसले हल होने। ये आप बैठे रहे, जो मर्जी आप करते रहे, हमने उस फोरम पे आवाज उठाई जा रहे, आवाज में जान पैदा करनी है तो बामकसद दीन पैदा करें लोगों के लिए। आवाज में जान होनी चाहिए, गर्ज और घन होनी चाहिए, जिससे दूसरे का दिल बैठ जाए। जिस आवाज की आवाज, जितने मर्जी लाखों लोग भी आवाज लगाए ना, उसकी सुनी नहीं जाती। लेकिन देख लें कि कितने लोगों ने आवाजें आज तक लगाई हैं, सुनी नहीं गई। देख लें इनकलाब सारे तबाह हो गए, मगर एक इमाम हुसैन ने जो आवाज लगाई, और खामोश आवाज, आज तक दुनिया के अंदर वो आवाज गूंज रही है। और बात आवाज है ना भाई, किसी का पीछे तकवा है, किसी की बरसों की मेहनत है, किसी के 40-40 हज थे, वो आवाज बुलंद करने के लिए 40 हज किए इमाम हुसैन ने, बरसों रोजे रखे, अपना सारा माल अल्लाह की राह में औलाद तक दे दी, सब कुछ दे दिया। ये बामकसद आवाज उठी थी, वरना अब्दुल्लाह बिन जुबैर भी तो शहीद ही हुए हैं, और बड़े साहबी शहीद हुए हैं बनु उमय्या के हाथों में। बात यह है कि ये बामकसद जिंदगी जो होती है उसका जला एतराफ शहवात जो है ना, वो अपना अमली तौर पर वो करके दिखाए। और एतराफ जो होता है दरअसल ये भाई अना से टकराता है, ये अना से टकराता है। बंदा एतराफ नहीं करता, जो मर्जी हो जाए, वो अपनी अना से उसका एतराफ होता है, लेकिन वो अना से टकराता है। ईगो पेशेंट जो लोग होते हैं, जो अना पसंद होते हैं, ईगो भाई 2 तरह की, ये भी सुन लें, एक है मुतकब्बर ज़ाहिरी और एक है मुतकब्बर बातिनी। अंदर पूरा बातिन है, नरम सॉफ्ट, बड़ा ही प्यारा, जो मिले कि यार बाइखलाक आदमी, इतना मीठा आदमी, इतना अच्छे किरदार का आदमी,
لیکن اندر متکبر نہ لیے پھرتا ہے، وہ بہت نہ اس کو منانا مشکل، اپنی بات پر وہاں پہ رہتا ہے، نماز کے پردے میں، داڑھیوں کے پردے میں، اپنی ٹوپیوں کے پردے میں، پگڑیوں کے پردے میں، اس کے پردے میں بے ایمان ہوتا ہے۔ ایگو پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے ایسے نہیں کرنے، اور وہ سمجھ لے کہ جو اسے ابلیس کرنے نہیں دیتا، ابلیس اس کو اپنے نفس کی نفی نہیں کرنے دیتا، اعتراف اپنے نفس کی نفی کرنا ہے، ابلیس نہیں کرنے دیتا، ابلیس کہتا ہے نہیں یہ کام نہ کر، اس کو طرح طرح کی باتیں سجاتا ہے، نیا نیا فہم اس کے سامنے لے کر آتا ہے۔ اس لیے اس اعتراف کے بارے میں بھائی جان بڑے بڑے متقین تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، انہوں نے اعتراف نہیں کیا، وہ حقیقی اعتراف جو کرنے والا تھا، ساری زندگی ان کی نماز عبادات میں گزر گئی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے عابدین قیامت کے دن ضائع ان کے اعمال کر دیے جائیں گے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے نیکوکار، جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا کے اندر یہ نیکوکار بنے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اللہ ان کا پردہ فاش کر دے گا سب کے سامنے، بھی ادھر تم نے ایک پردہ اور ڈھونگ رچایا تھا، بندوں کو تمہارے دلوں کا اور دماغوں کا نہیں پتا تھا، آج اللہ بتائے گا تمہارے دلوں دماغوں کے اندر کیا۔ اس لیے کہتے ہیں عذاب بڑے بڑے برے ہیں، علیم بھی اور عظیم بھی، پر رسوائی کا جو عذاب ہے نا یہ سب سے برا ترین ہوگا۔ رسوا ایک الگ ہی عذاب ہے، بہت بے عزتی ہونی وہاں پر، میں کہتا ہوں بچے لا کے کھڑے کر دینے سامنے، بیویاں لا کے کھڑی کر دینی ہے، عزت والی بہنیں لا کے کھڑی کر دینی ہے، ماں باپ سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یار دوست سارے اکٹھے ہو جائیں گے، مرید سارے اکٹھے ہو کے وہاں پہ اللہ کھڑے کر دے گا، وہ جو ورکرز جن کے اوپر کام کرتا تھا، وہ کلیگ جن کے ساتھ دفتروں میں کام کرتا، سارے بندے جاننے والے کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کو رسوا کرنا ہے، سب کے سامنے کھڑا کر کے کرنا ہے۔ اس لیے اللہ سے کہنا یا ستار ایوب، اے وہ جو اپنے ہمارے عیوب اور گناہوں کے اوپر پردے ڈالتا ہے، پردہ ڈالی رکھی، اللہ مستر اور آتنا و عامر آتنا، یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس لیے اس خزی فی دنیا والآخرہ جو اللہ نے کہا نا کہ دنیا اور آخرت میں ذلت اس کی کر دی جائے گی، اس لیے اعتراف نہیں، اس لیے دلی اور دوسرا اعتراف کاذب ہے، جھوٹا اعتراف۔ کسی داعی حق کے دلائل سے جب آدمی ہار جاتا ہے اور پھر ان دلائل کا توڑ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ توڑ کے ساتھ ساتھ داعی حق کی ذاتی زندگی پر بھی حملے کرتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ بھائی یہ میرا جواب بھی مجھے اس کے دلائل کا دے رہا، تو پھر کہتا ہے آپ بھی تو یہ کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ عیب نہیں، مولانا اسحاق ایکسپوزڈ، مولانا طارق جمیل ایکسپوزڈ، نکال لیں آپ یوٹیوب پہ، یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہے کہ فلانا جو ہے ظاہر کر دیا گیا، طارق جمیل صاحب ایکسپوز، یہ عنوان بنا کے یوٹیوب نے اوپر رکھے ہوئے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کون ایکسپوز کر رہا ہے دوسرے کو، ایک دوسرے کو، یہ کفار کھیل کھیل رہے ہیں، کفار کے ایجنٹ جو مسلمان ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ایک نیک بندے کو، آپ کی مقدس آدمی کو آپ کی نگاہوں سے گرایا جائے۔ آپ کا یہ المیہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہیروز ہیں نا ان کو گرا دیا جائے، اور جو آپ کے بالکل نکمے لوگ تھے ان کو اٹھا دیا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر کو کہنا وہ متشدد تھا، موسیقی کے خلاف تھا، خود موسیقی سنتا تھا، ضیاء الحق آپ کو اس نے برائی بندہ انٹروڈیوس کرانا کہ یہ اچھا نہیں، کسی کے اندر آپ کہہ دیں کہ یہ قائد اعظم وہ جی کافروں کا ایجنٹ تھا، قائد اعظم اس کو تو داڑھی مونتا تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ ویسا، جو مرضی کہہ لیں، آپ کو دنیا میں یہی کام ایک ملا ہوا ہے، وہموں میں ڈال دے۔ علامہ اقبال شراب پیتا تھا، رنڈی بازی کرتا تھا، یہ کرتا تھا، انہوں نے فلانی جگہ، ایسے ایسے جھوٹے لوگ خود قسمیں کہتے ہیں میں نے علامہ اقبال کو یہاں دیکھا، میں شرم کرو، اس کی عمر پوچھتی تھی کبھی کبھی علامہ اقبال کو یہاں پہ ملا، بالا بالا کر کے اس کا نام لے کے وہ باتیں بتا رہا تھا، ہے ایک یہاں پہ ہے وہ کچھ اور ہی ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں کہے، میں نے اسے کہا کہ یہ بڑا وہ کمینہ سا آدمی تھا، میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں یہ جو یار دوست ہوتے ہیں نا کسی دوسرے آدمی کو اچھے مقام پر جب نہیں دیکھ پاتے تو وہ کہتے ہیں ہمارا لنگوٹیا ہم جانتے ہیں وہ کیا کرتا تھا، چلو بھائی اتنی بات ہے، اس کے بعد ختم ہو جانی کہانی، آپ کے دل سے اس کا تقدس جاتا رہنا ہے، آپ مضبوط ہی نہیں ہوتے، آپ کے بھائی جان مجھے نہیں پتا وہ کرتا کیا تھا یہ نہیں کرتا تھا، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میرے لیے راہ ہدایت کا سامان یہ آدمی بنا ہے، بس اللہ اس کو بھی بخش دے اور اللہ مجھے بھی بخش دے، بات ختم، یہ توڑ ہے۔ یہ سب سے پہلے جس آدمی سے آدمی متاثر ہوتا ہے اسی آدمی کے بارے میں لوگ اس کے بارے میں الٹی باتیں کہتے ہیں، اس لیے داعی حق کو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کی ذات پر ذاتی حملے کرتا ہے، اور اسے نیچا دکھانے کے لیے نفس کی، شیطان کی اور باطل لوگوں کی جھوٹی طویلوں سے سیکھ کر حملے کرتا ہے، اپنا نفس بھی سکھاتا ہے، شیطان باہر سے اس کی مدد کرتا ہے، اور باطل لوگ جو اس کے پہلے مخالف ہوتے ہیں نا ان کے اندر جاتا ہے، میں انہوں نے مل کے انہوں پتا کرتا ہوں، انہوں نے کلو یہ انہوں نے رہ کیا ہے، اس محلے میں رہ کیا ہے، اس گلی میں رہ کیا ہے، اس یونیورسٹی میں رہ کیا ہے، اس سکول میں پڑھا ہے، ادھر انہوں نے کاروبار کیا تھا، میں ادھر جا کے پتا کر کے آتا ہوں، رشتہ دینا ہے اس کو، ہے جو پتا کرنے کے لیے تم وہاں پر جا رہے ہو، پھر باتیں غلط میری نکل جاتی ہیں۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بندہ دیکھے میں کیا کر کیا رہا ہوں، یہ نفس کے اوپر جو وہ پھر آگے سے کاٹ کار بات نہ جب آگے سے بیان کی جائے تو نفس بھی نہیں کرتا، نفس بڑی چیز ہے بھائی جان، یہ کسی کی مانتا ہی نہیں۔ اس لیے ایک چھوٹا سا شعر ہے، بڑا چھوٹا سا شعر ہے یہ جھوٹے اعتراف پہ، میں جرم کا اعتراف کر کے، بس چھوٹی سی بھی اس نے لکھی، بہر ہوتا ہے نا چھوٹا، میں جرم کا اعتراف کر کے کچھ اور ہے جو چھپا گیا ہوں، میں جرم کا اعتراف کر کے، دوسرا مصرع کیا ہے، کچھ اور ہے جو چھپا گیا ہوں، بندوں کے درمیان میں جرم کا اعتراف کر لینا، میرے سامنے آ کر کچھ اور ہے جو چھپا گیا ہوں، دیکھا اب اعتراف کرتے ہی بنتی ہے، اعتراف کر لو اس سے پہلے کہ اور ننگے ہو جاؤ، تھوڑا سے ننگے ہو جاؤ، یہ جان تھوڑا سا جو رسوائی ہے نا بڑی رسوائی سے بچا لے گی، اس لیے کیا ہے میں اعتراف کر کے کچھ اور ہے جو چھپا گیا ہوں، کیسی بات ہے، اپنے آپ کو، یہ وہ نفس کی بریکیاں جن کو سمجھنا، اس لیے سب سے مشکل کلام ایک سچا اعتراف ہے، اور پھر ازالہ جرم اور شہوت کا اعتراف، اس کو ازالہ کرنا پھر اس سے بھی مشکل کام ہے، سچا اعتراف پہلے مشکل ہو گیا، ازالہ کرنا اور مشکل ہو گیا، اس لیے حب و شہوات کا جب تک یہ پوری امت نہ کرتی، نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا،
پوچھا میں نے ایک بہت بڑی شخصیت کے بارے میں اس کے مرید سے، میں نے کہا انہوں نے اتنے لوگ جو رکھے ہوئے ہیں گن مین، تو یہ کس لیے گن مین رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا رسول اللہ کے بھی ہوتے تھے گن مین۔ اللہ اکبر کبیرہ، آوارہ شخصیت کے ساتھ وہاں سے لے لیا، کون مارنے لگا، پھر رہی ہے وہ شخصیت، آج کل تو باہر کے ملکوں میں سیر کر رہی ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، نہ ہر بات اپنے شہوات کا حضور سے حوالہ لے لینا۔ نبی علیہ السلام نے، کسی سے میں نے پوچھا بھی آپ اتنا باہر کھانا کھاتے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نہیں کھاتے تھے ران کا گوشت، چل ایک دو دفعہ کھا لیا رسول اللہ نے، روز ہی پہنچے ہم بانٹے ٹکا کڑائی تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیا فراڈ ہے کہ آپ اپنے گناہ کے ساتھ اپنے نبی کو بھی لپیٹ لیتے؟ کس قدر جرت امیز ہے یہ نفس اور یہ شیطان اور کافر دماغ کہ جو اس کو اس کے نبی پر حملہ کرنا سکھا دیتا ہے۔ اپنے آپ اور میں اپنی نیکیوں اور اپنے گناہوں کا جواز کیا رسول اللہ سے لے سکتے ہیں؟ ایک منٹ میں یہ حدیث روایت سنا دیتے ہیں، او اللہ کے بندے کیا پدی کا شوربہ، اپنی کوئی آپ دیکھے ایاز قدر خود بھی شناس، ایاز اپنی حیثیت دیکھ اور اپنی اوقات دیکھ، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ میں آپ جیسا میرے کوئی حوالہ دیتے، بندہ سوچے نیک کام کرنا تو کرے، کوئی پوچھے تو اس سے بتائیں یار میں نیک کام کرنے یہ کر لگاؤں۔ اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے آپ قرآن سے حدیثیں لے کر پیش کر دیتے ہیں، ہاں جی، او جی نبی پاک نے کہا تھا ایک دور آئے گا دین کا 10واں حصہ بھی جو عمل کر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پتا ہے کہ میں 10واں ہی کر رہا ہوں، میں مولوی وہ ہوں، آپ لوگوں کو بتائیں، آپ سے نہیں ہوتا عمل، آپ چھوڑ دیں کہ یار میں تہجد نہیں پڑھتا، لیکن اللہ کے نبی نے فضائل بتائے ہیں، تم میں طاقت اٹھ کے پڑھ لو۔ آپ کوئی بات کریں لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے، بلکہ الٹا جواز آپ لے آئیں گے کہ تہجد کون سا فرض ہے۔ یہ جماعت اسلامی والے مولانا اسحاق صاحب سے میں نے پوچھا جماعت اسلامی کا بیڑا غرق کس دن ہوا تھا؟ میرے استاد جی جو تھے نا وہ ساری زندگی جماعت کے ساتھ ہی رہے ہیں، سید مودودی کے ساتھ ہی حج کیا ہے، بڑے عاشق تھے، چھوڑ گئے پھر ان کو جب اسلامک فرنٹ بنا کے انہوں نے ڈول بجائے، انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ اسلام، بلکہ یہ کیا چھوڑ گئے ساری پوری کی پورے نیک بندے، دو ایک کے علاوہ باقی سب چھوڑ گئے تھے یہ جماعت۔ تو ہوا کیا؟ میں نے کہا کب بیڑا غرق ہوا؟ کہتے پہلے جب جماعت ہوتی تھی ہم مولانا مودودی کے دور میں، وہ 1951-52 کی باتیں، 49 کی باتیں، کہتے اس دور میں سارے کارکنان اٹھ کے صبح تہجد پڑھتے تھے، بالکل ہر بندے کو اٹھنا پڑتا تھا کہ دین کا کام کرنے کے لیے بندے کو تہجد پڑھنی پڑے گی، اور وہ تہجد ہی نفس کو کچلتی ہے۔ جو آدمی بھی سچا داعی حق بننا چاہتا ہے نا وہ رات کو سو جائے اور صبح تہجد کے وقت اٹھ جائے۔ کہتے جب انہوں نے کہا نہیں تہجد کون سا فرض کوئی چیز ہے، یہ ایک نفل ہے، اور اللہ کے بندے یہ نفل تھی تو یہ مکہ کے اندر تو فرض تھی، لوگ اٹھ کے تہجدیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے کہا نبی یہ ضروری ہے، مدینے کے اندر آ کے اب 5 نمازیں ہو گئیں تو اللہ نے کہا کوئی نہ کوئی اس کا سبب بن سکتا ہے، مگر دین کے اندر استقامت پیدا کرنا چاہتا ہے نا، شہوات سے کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے، اللہ نے ایک ہی بات قرآن مجید میں بتائی ہے کہ شہوات کو کچلنے کے لیے صرف اور صرف قیام اللیل ہے دنیا کے اندر، وہاں تلوار بنی، باقی کوئی چیز شہوات کو نہیں قدرتی، کوئی چیز نہیں کرتی، لیکن بندے اسی کو چھوڑ گئے۔ سردی کا موسم تھا، 2 رکعتیں ہی پڑھ لیتے آپ، اور صاحب تابعی نے کہا دودھ دونے جتنا ہی تم بکری کا جتنی دیر میں دودھ دویا جاتا ہے 2-4-10 منٹ، اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ وہ میں نے بات بتائی، دیکھیں نیکی ہوتی ہے، بتا دینی چاہیے تاکہ دوسرے بندے کو بھی کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو وہ مجھے اسلم ہی میرا کہتا ہے لڑکا، مجھے کہتا ہے استاد جی رات میری آنکھ کھلی، پہلے تو میں لگا اس طرح تہجد کے بغیر، اس میں نے کہا جب فجر ہوگی نماز پڑھیں، کہتا میرے دل میں آپ کی پچھلے جمعے کی بات آ گئی، دودھ دونے جتنی برتن اتنی دیر پڑھ لو، کہتا پھر اٹھ کے میں نے پڑھ لو، میرا اکاؤنٹ تو کھل گیا۔ اس کا ڈر، اس کا خوف، پتہ نہیں مجھے کتنی تہجدوں کا ثواب ہو گیا بتانے کا۔ اور جو لوگ کرتے ہیں یہ ڈر اور خوف کی چیزیں گھر میں جا کے ذہن میں رکھا کرے تاکہ آپ کو ڈر رہے اللہ کا، یہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون جنت کی علامت ہے۔ ادھر خوف اللہ نے کہا عالم وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا نہیں۔ ڈرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو ڈر لگتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ڈرامے نہ کریں، استغفر اللہ ہمارے سامنے پڑھ کے۔ ڈرنے کا مطلب ہے اعمال سیدھے کریں، اپنی روٹین زندگی کی بدلیں، اس کے اندر اللہ کا خوف لائیں، حلال حرام کی تمیز سیکھیں، خدا کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، ناپسند کو چھوڑیں، پسند کو آپ اختیار کریں۔ یہ آپ کیا ڈرامے کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ایسا ڈرامہ نہ کریں۔ اس لیے یہ جھوٹی جو ہے نا اعتراف، یہ کوئی نہیں، اس لیے سب سے مشکل کام ایک سچا اعتراف ہے۔ اور بڑے بڑے متقی، زاہد، عابد، عالم، مفکرین، مدبرین، اصلاح کرنے والے سب ہی حقیقی صادق اعتراف ہی تو نہیں کرتے، خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی تقوی کی طرف آنے کے لیے یہ نہ کہیں کوئی نہیں کہا سب چل جاتا ہے، بھائی یہاں چل جاتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگے کوئی نہیں چلنا، جو مرضی آپ کر لیں، آگے سب کچھ بھی نہیں چلنا۔ چلنا کیا ہے؟ چل ہی نہیں سکتا، نکھر اس طرح کہنا ہے الا للہ الدین الخالص، سن لو یوم آخرت میں خالص فیصلے کر دیے جائیں گے۔ ان کو اللہ نے کہا الا للہ الدین الخالص، خدا کا دین یہاں بھی خالص ہے اور فیصلے کرتا ہے، دو رائے بھی قائم کرتا ہے۔ جی علماء کا اختلاف، علماء ہے ہی نہیں جن کا اس کے اندر اختلاف ہے، وہ علماء ہی نہیں جن کا اختلاف آپ مانتے ہیں۔ دین ہو اور اختلاف والا ہو اس قسم کا کہ جھگڑا ہی جھگڑا چلتا رہے سارے، کچھ ایسی متوازن بات اور متناسب بات ہوگی، کوئی تلنا ایسی ہوگی، کوئی ترازو ایسی ہوگی، کوئی تکڑی ایسی بنی ہوگی، کوئی پیمانہ اور پیمائش کا آلہ ہوگا جہاں پر جا کے پتہ لگ جائے یہ حق ہے کہ نہیں حق۔ آپ عقائد کو بھی جب اختلافی کر دیں گے تو فروعات تو پہلے اختلافی تھی، ان کی تو معافی ہے، مگر آپ توحید کے اندر ہی خلل ڈال دیں کہ نہیں یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو پھر اختلافی مسئلہ اللہ تو حل کرے گا ہی نا۔ آپ نے نہیں کرنا، جس کا دین ہے اسے کرنا، آپ کا دین ہے، آپ کا دین ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا بینک ہے، آپ کا ادارہ ہے، جس نے یہ کائنات بنائی اور یہ ادارہ ترتیب دیا اس کا اصلی سی ای او
وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ کس کو رکھنا کس کو نہیں رکھنا، کون قابل ہے کون نہیں قابل، کنہوں نے اس کے قانون کی انٹرپریٹیشن غلط کی اور کنہوں نے اس کے قانون کی انٹرپریٹیشن صحیح کی ہے. یہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر. یہاں جو جال بھائی آپ نے بننے نا حق کی مخالفت میں بن لیں، جہاد جائز نہیں، فریضہ اقامت دین جائز نہیں، فلانے بندے ٹھیک نہیں کر رہے، آپ حفظ قرآن جائز نہیں، فلانی چیز ٹھیک نہیں، کسی شے کا ایک ناقص پہلو لے کے اور جی بچوں کو مارتے ہیں جی اس لیے حفظ قرآن جائز. یہ گاندھی پروگرام سارا کتابیں لکھ رہے ہیں اس کے اوپر. ایک بیوقوف عرفان شہزاد ہے وہ بھی لکھی جا رہا ہے حماقت کا مارا ہوا. میں تو کیا اسے کہا، میں نے کہا تمہیں تو کوئی آدمی سینسیبل بھی سمجھے نا، مجھے اس کے عقل پہ بھی شک ہے کہ تم کوئی سینسیبل آدمی ہو، بالکل گدے طبیعت کے آدمی. اور پی ایچ ڈیاں کر لیجیے ہم نے فلان یونیورسٹی سے. اب کیا ٹکے ٹوکی تو پی ایچ ڈیاں ہوتی ہیں، میں کرا دیتا ہوں آپ کو، کسی کام کی ہماری پی ایچ ڈی نہیں، نہ کوئی اصول تحقیق، کوئی اصول تحقیق کرنا وہی جو ساجی کو پسند ہے، جو یونیورسٹی رولز کے مطابق چلتا ہے ان کے مطابق آپ لکھ دیں، ورنہ اڑا دیں، اڑانے کے بعد پھر آپ کا سنوپسس قبول کیا جاتا ہے. یہ چیزیں یہ پی ایچ ڈیاں ہو رہی، اور اس نے پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے دین اس کے سپرد کر دوں کہ اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا. چھپاتے پھرتے میرے جیسے اپنے مقالے جو لکھے ہیں نا تحقیقی مقالے دکھاتے نہیں، مانگ کے تھک جاتے ہیں. میں تو چلو کلاس ورک ہی کر دیا نا کہ جاؤ نام مقالہ ہوگا نہ کوئی پڑھے گا. بھائی بات یہ ہے کہ مقالے چھپاتے پھرتے چوری کے مقالے لکھتے ہیں. آپ کسی کے اس طرح سے نہ متاثر ہوں کہ انہوں نے جناب اتنی یونیورسٹیاں بنا دی، ان جیسا دنیا میں آدمی کوئی نہیں ہے، وہ یہاں پر مدینہ قائم کرنے آئے تھے، آج کل وہ کہاں ہیں، آپ کینیڈا قائم کر رہے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھے لمبے جبے پہن کے ہیٹ کاؤ بوائز بنا کے اپنے بچوں کو وہ پھر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. تو یہ ان کا مطمئن نظر تھا. پھیل گئی بات تو آپ کے سمجھتے کام کے پھیل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے برکت ہو گئی. بھائی کثرت ہے، برکت آپ کو کسے کہہ دی؟ اس طرح تو کل کو برکت آپ گھوم کے میلے کو بھی کہہ دیں گے کہ وہ شرک اتنا کرنے والے 40 کروڑ اکٹھے ہو کے گنگا پہ نہانے اسنان کرنے آ گئے، وہ کیا برکت ہے؟ یہ کوئی دلیلیں نہیں ہے. حق کیا اس کو ایک بھی نہ مانے، حق کیا چاہے سارے اس کو مانے. بس اتنی سی بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں. جس نے حق کو قبول کرنا ہے حق اس کے اوپر رحم کرے گا، جس سے نہیں کرنا حق اس پہ رحم نہیں کرے گا. حق اپنی جگہ پہ کھڑا اسے تسلیم کرے. اللہ تب بھی اللہ ہی تھا جب کائنات نہیں بنی تھی، نہ جن تھا، نہ فرش، نہ عرش، نہ انس، نہ ملائک، نہ وحوش، نہ طیور، نہ بندہ، نہ مومن، نہ کافر، نہ مسلم، کچھ بھی نہیں تھا. نہ ملحد تھا، نہ اگنوسٹک تھا، نہ ایتھیسٹ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مچھلیاں تھی، نہ سمندر تھے، نہ پانی تھی، نہ ہوا تھی، نہ ستارے سیارے، کچھ بھی نہیں تھے. تب بھی وہ اکیلا للہ الواحد القہار، تباہ کر کے بھی وہ للہ الواحد القہار. ابھی بھی کائنات کے لیے وہ اکیلا چلا رہا ہے للہ الواحد القہار. اس پہ زمانے اثر نہیں کرتے، وقت اثر نہیں کرتا، ٹائم اینڈ اسپیس اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. وہ شہنشاہی ہے، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. اور کسی چلتے ہوئے کا ہاتھ روکنا اس کے بس میں ہے. ایک سیکنڈ میں حکم دے دے فالج کر کے وہ بندے کو گرا دے، چل پڑا رہا ہے، اتنی تقریریں کرتا تھا تو اتنا بولتا تھا، اتنی تیری آنکھ، چل نکر پہ لگا رہا ہے. اس کے لیے کیا للہ الواحد القہار کے لیے. اس لیے حق ایک اپنی چیز ہے. تو اس طرح جو لوگ اعتراف نہیں کرتے وہ بے اعترافی کرتے ہیں. اور بے اعترافی کیا ہے؟ سرکشی کی آخری حد اور بغاوت کی آخری حد کا نام بے اعترافی ہے. اور بے اعترافی پھر دو طرح کی بائی ہوتی ہے. ایک ہے شعوری طور پر بے اعترافی، بالکل جانتے بوجھتے عبداللہ بن ابی کی طرح سب کچھ پتا تھا حق ہے، ابو جہل کو پتا تھا حق ہے، ابو لہب کو پتا تھا حق ہے. یہ شعوری بے اعترافیاں تھی، نبی کا انکار کیا. حب الشہوات کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ تھے، منصب عہدے ان کو چھوڑنے پڑنے تھے. وہ منصب عہدوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، چودراہٹ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اس لیے شعوری نبی کے خلاف بغاوت کی اور سازشیں کی عبداللہ بن ابی نے. بالکل دماغ کام کرتا تھا، بیٹھ کے پلان کر کے دنوں رات میں اسے نبی کے خلاف کام کیا. اللہ نے کہا یہ بھی آج بالکل لوگ اسی طرح دین کے خلاف کام کر رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے. ان کو سارا پتا ہے، تقریریں کرتے ہیں، بلے بلے ہوتی ہے، سارے مجمع کو پاگل بناتے ہیں، اس کا جواب دے دیا، اس کا جواب دے دیا، یہ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، سارا پتا ہے. آپ نہ کہ ان کو نہیں پتا، ان کو سارا پتا ہے کہ یہ چیزیں حرام تھی، بدعات تھی، رسومات تھی، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. بس سارے کہتے کرو، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد مرگ کی رسمیں ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو پتا ہے شادیوں کے اوپر یہ سارا گناہ اور خدا کو ناراض کر دینے والا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لوگوں کے لیے ایک تو انجوائمنٹ ہو جائے گی، کچھ لوگ راضی ہو جائیں گے. اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تو ایک کھیل بنا لی نا ہم نے کہ جب چاہ راضی کر دیا دو رکعتیں پڑھ کے. کوئی مولانا طارق جمیل کے جمعے سے خطبے سے آپ لوگوں نے توبہ کر لی، کو میں نے کرا دی، کو مولوی ساکھ نے. اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. حال تیرے بدل نہیں دے، کرہاں دعا ہونی تیرے حال بدل دے. ہوں کتنے گئی 70 ماہ؟ گناہ وقت ہی 70 ماہیں ہوتی ہیں کہ برداشت، گناہ کو برداشت کرنے کے لیے تو 70 ماہوں کو. اور زمین پوری ظاہر الفساد فی البر والبحر، لوگ ظلم پہ ظلم کرتے ہیں. اس وقت آپ کو رحم نہیں آتا کہ بندوں کو اڑا کے رکھ دے؟ کشمیر کی اتنی لڑکیاں ماری اور غزہ کے اندر 50 لاکھ لوگ مر گئے، آپ خدا کیوں نہیں ان کا ہاتھ پکڑتا؟ کہاں گئی وہ ماں؟ پھر کہتے نہیں اللہ کا صبر بھی ہے، غضب بھی ہے. تو تیرے گناہ پہ بھی اللہ نے صبر اور غضب کو روکے رکھا ہے. اتنی نہ بنا، گناہوں کو اپنے لیے جواز نہ بنائیں کہ میں کل کو آپ گناہوں کی، اس لیے یہ فرمایا. اس لیے بے اعترافی. دوسری چیز غیر شعوری طور پر بے اعترافی کرنا. پتہ نہیں ہے، جاہل کہتے ہیں کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک جاہل وہ ہوتا ہے جس کو کس نہ دونت کے نہ دونت. ایک وہ جاہل ہوتا ہے، 6 قسم کے جاہل کا بھی بیان کروں گا. ایک جاہل تو وہ ہوتا ہے جس کو یہ نہیں پتا ہوتا میں جاہل ہوں. کہتے ہیں یہ تو جاہل بسیط ہے، دو مرکب ہے، دو جہالتیں اکٹھی ہوگی بھی، میں ہوں گمراہ اور مجھے یہ بھی نہیں پتا میں ہوں گمراہ. کہتے تھا ڈبل جہل ہے، تو کر لو پرے. ایک ہے دونت کے دونت، جانتا ہے کہ یہ جہالت ہے مگر اپنی جہالت کے اوپر بھرپور طریقے سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی جہالت کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں اٹھانے دیتا. سارا پتا ہے.
اور اس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں دوست میرے یار ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اعتراض, چلو ان کو برا لگے کوئی بات نہیں, زیادہ برا لگنے سے ان کی طبیعت ٹھیک رہ جائے گی. وہ میں ان سے کہتا ہوں آپ نے اس موضوع پر کچھ پڑھا ہے؟ وہ کہتے ہیں پڑھنا لازمی ہے. میں ان سے کہتا ہوں اس موضوع پر آپ نے کچھ لکھا ہے؟ کہتے ہیں لکھنا لازمی ہے. میں کہتا ہوں پہلی دفعہ بات کریں, کہتے ہیں بالکل پہلی دفعہ بات کریں, میں اپنے عقل و شعور سے کام لے رہا ہوں. بھی عقل شعور سے تو کام لیتا ہوتا, یہ جواب ہی نہ دیتا. عقل اور شعور تو کہتے ہیں کہ پہلے اس موضوع پر پڑھ, تحقیق کر, تدبر کر. قرآن کو بھی اللہ نے کہا کیسے نہ کوئی بندہ ہاتھ لگائے. وہ قرآن کی آیات سن کر, اللہ نے قرآن میں آیت ہے کہ قرآن کی آیات سن کر وہ لوگ اس کے اوپر گرتے پڑتے نہیں جانوروں کی طرح, بلکہ سوچتے ہیں. اللہ نے کہا میرا کلام پڑھ کے بھی کوئی گرے پڑے نہیں. اور قرآن سنے ایسے ایسے جھومنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا کیا ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ جھومتے نہیں. کفار نے سنا تو سجدوں میں گر گئے. محمد رسول اللہ نے سنا تو جسم پر کب کب تاری ہو گئی. جبریل لے کر آیا تو پورے کے پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آیا, اور صحابہ کو سنایا تو گناہوں سے تائب ہو گئے. قرآن سن کے یہ ہو رہا ہے, تو میں لے کر سن کے جھوم رہا ہے. اور جی بڑی اچھی تلاوت ہے بھائی, سمجھ تجھ کو آئی نہیں, تو نے تو موسیقی کی ایک تیسری چیز کو سن لیا. ہاں, ردم کو سنا, ترنم کو سنا, موسیقی کو سنا, لے اٹھی, سر گرا, تال اٹھی. جب یہ تالے اوپر نیچے ہوئی, پہلے موسیقی پہ دھنوں پہ ناچتا تھا, اب آواز کی موسیقی اوپر نیچے کر دی, تجھے مزہ آ گیا. وہ جی سدیس سنا رہا, شرائم سنا, کی سنا رہا, یہ نہیں سانو پتا کی سنا رہا. بیوقوف وہ عورت جہل, بالکل اس کر سدیس شرائم کو سننے والا کا یہی حال ہے. وہ اسے پوچھتی ہے یوسف زلیخا, کہتی ہے اور کی سنا نہیں, کہتے ہیں ہی سنا نہیں, اور مائی کہتی ہوتے تو وجدان نہ چلو مجھے وجد کرن دے. یہ کیا بیوقوفی کی باتیں ہیں, یہ دین ہے آپ نے سننا لوگوں سے. اس لیے بے اعترافی اور اعتراف شریف آدمی کی پہچان ہے. شریف جو نفس ہوتا ہے نا اندر سے, سچا, بے غیرت نہیں اور بے حیا نہیں ہوتا. بے غیرت اور بے حیا نہیں تو وہ اندر کیا دیتا ہے کہ اس کی شرافت کی, اس کی ماں کا خون بھی اچھا ہے, اس کے باپ کا بھی اچھا ہے, اور یہ سوچنے والا آدمی ہے. اس وجہ سے یہ شریف نفس کی پہچان ہے اعتراف کرنا, مجمع کے اندر اعتراف کرنا. مزہ آتا ہے, ہم نے بھی کیا ہے. پہلے انام کی مارے ہوئے تھے ہم بھی, جب مناظرہ کرتے تھے اعتراف نہیں کرتا تھا میں. پھر کہا اعتراف ایک بڑی قیمتی چیز ہے. تو اعتراف کیا تو فرمایا یہ کس کی ہے. اور بے اعترافی کمینے اور پست اور ذلیل آدمی کی پہچان ہے. وہ بہانے بنا کے اپنی بے اعترافی کو کوئی علمی رنگ دینا چاہتا ہے. تو فرمایا جو اعتراف کرنے والا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے جو کچھ کیا تیری چاہت کے خلاف کیا. بس یہ بات جب اس نے کی تو سمجھ لیں اس نے آدمیت کا اعلیٰ مرتبہ لے لیا. اللہ تو فرمایا کہ جس کی اعتراف آدمیت کا اعلیٰ درجہ ہے, بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے تو وہ پھر حیوانیت کی سطح سے بلند ہو جاتا ہے. اور بے اعترافی تکبر ہے کہ آگے سے بندہ کہتا ہے اللہ کو سمجھ ہی نہیں آئی, میں نے تو اللہ کی عین منشا کے مطابق کیا تو ایسا الٹی پڑ گئی. اللہ ہی بے سمجھ, حکیم نہیں, دانا نہیں, بینا نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ پر اعتراض کر رہا ہے وہ متکبر, اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے, اس کا رسول بتا رہا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا. نہیں میری یہ نیت نہیں تھی, چلو اللہ تمہاری نیت کو بابرکت کر دے کہ تمہاری نیت نہیں تھی, لیکن بیٹا اللہ نے چھان لینی ہے کہ یہ نیت یہی تھی, نیت یہی تھی. اعتراف میں حقائق کو تسلیم کر کے دوبارہ اپنے گناہوں کو نہ دہرانا اقرار ہے کہ اعتراف کرے کہ میں دوبارہ اپنے حقائق کو تسلیم کرے اور کہ میں نے یہ گناہ دوبارہ نہیں دہرانے. اعتراف کا لمحہ نفس اور شیطان اور کافروں کے لیے عذاب کا لمحہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں بھاگ جاؤں اس جگہ سے, مجھے اعتراف نہ کرنا پڑ جائے, کنفیشن نہ ہو جائے میرا. نفس, شیطان, کافر اور بے ایمان کمزور اعتقاد کا وہ اعتراف نہیں کرتا, اعتراف نہیں کرتا, اس کے لیے عذاب الہی آ جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میرے اوپر تذاب پھینک دیا آپ لوگوں نے, بھاگ جائے گا اٹھ کے, جمعہ چھوڑ جائے گا, وہ کام کر دے گا, ہم نے نہیں وہاں پر جانا, وہ اس کے خلاف باتیں کرے. اعتراف ہی نہیں ہوتا, اعتراف ہی نہیں ہوتا. تو نہ کرو نا اعتراف. لیکن اعتراف کا لمحہ مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اب میں کہتا ہوں نادر, قیمتی, لذیذ, بے بہا, نایاب لمحہ اور گولڈن لمحہ. اس وقت بندہ اتنا اللہ کے قریب ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو عرش ہے نا, کرسی اس کا عرش, اس کے 8 پائے ہیں کہتے ہیں فرشتوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, وہ بالکل اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. اس وقت اللہ کے بڑے قریب ہو جاتا ہے اعتراف کر کے, اللہ کے بڑے قریب ہو جاتا ہے وہ اعتراف کر کے, اس کرسی کو پکڑ لیتا ہے, اور وہ اللہ کے عرش کے سائے میں بھی بیٹھے گا اور عرش کے پائے کو بھی پکڑ لے گا. جب آپ نے میرے پاؤں ہی پکڑ لیے پھر پیچھے کیا رہے گی مجھے یہ بات بتائیں. اتنا بھی تو میں برا نہیں کہ میں آپ کو ٹھوکر مار کے اٹھا دوں, پر اعتراف تو سچے دل سے کیا ہو. اعتراف تو سچے دل سے کیا ہو. محبت کی سب سے اچھی چیز ہے وہ بندہ دوسرے سے زیادہ اچھی محبت کرے جو پہل کر کے دوسرے کو اپنی دامن رحمت پہ لے لے. وہ اس کی محبت زیادہ اعلیٰ افضل ہے. ماں کی محبت زیادہ اعلیٰ افضل ہے. بچہ نہیں آنا چاہتا ماں کے پاس, بچہ نہیں آنا چاہتا, ماں پکارتی آ جا آ جا, اس لیے اس کا مرتبہ بلند ہے. اللہ کی محبت زیادہ اعلیٰ ہے بندے کی محبت سے. اللہ کہتا آ جا, لوٹ آ میرے بندے, لوٹ میری جانب لوٹ آ میری جانب. 90 عبادی فانی قریب, بتا دے بندوں کو میں قریب ہی قریب ہوں, میں دور کہیں نہیں چلا گیا. بندوں کو کہ اعتراف کر لے اپنی شہوات کا, اپنی حب کا اعتراف کر لے. کہتے ہیں کہ ہم لٹو ہو گئے تھے, کہتے ہیں فریفتہ ہو گئے تھے, کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ آیا, کہتے ہیں ہم نے پلان کیا, کہتے ہیں یہ لوٹ آئیں گے, نہیں کہیں گے یہ کبھی نہیں لوٹیں گے, چڑھ جائیں گے. اسلام کہتے ہیں لوٹ آیا آدم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اللہ نے کہا بلے بلے بلے, آدم کو نبی بنا دو. پہلے تو آدم ہی تھا نا خالی, اب ہو گیا نبی. اور اس سے نبیوں کا سلسلہ چلا دو جس میں سب سے اعلیٰ نبی آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی آدم ہے جس نے کبھی گناہ کیا تھا, اسی کی نسل ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یوسف, صالح, لوط, یحییٰ, سب یونس, یوحنا سب آ گئے اس کے دور سے. فرمایا آدم کو اتنا مرتبہ دیا, اتنا دیا کہ سارے ابو الانبیاء, سارے نبیوں کا ابا,
اور ابو صدیقین سارے صدیقوں کا ابا، سارے شہیدوں کا ابا، سارے صالحین کا ابا کون؟ حضرت آدم۔ اللہ نے کہا سوال آ گیا جس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اعتراف کی باتیں کی تم نے ہم سے اعتراف کی باتیں کی بندہ، تم نے ہم نے کہا، اور جس نے نہیں کیا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑ کے رگڑ دیا۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ فہو الغفور الرحیم، یہ سورہ کسر کی 15-16 آیتیں ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب مارے بندے کو مکہ، بندہ گیا مار، موسیٰ علیہ السلام نے کہا او قال ھذا من عمل الشیطان، یا اللہ یہ تو شیطان نے مجھ سے کیا کروا لیا، انہ عدو مضل مبین، تین باتیں، دشمن اور مضل، گمراہ دشمن اور گمراہ کرنے والا دشمن، اور فرمایا مبین، اور یہ بھی نہیں کہ چھپا دشمن، فرمایا بڑا واضح دشمن، بڑا واضح دشمن۔ میں مان گیا تو نے کہا تھا واضح دشمن ہے، واضح دشمن نکلا، تو نے کہا ذلت دے گا، گمراہ کر دے گا ضلالت کی راہ پہ۔ فرمایا اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، خدا بندہ نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اعتراف کیا اپنا فوری طور پر، فاغفر لی، اور میری مدد کر۔ فرمایا فغفر لہ، ہم نے اس نے ادھر کہا ادھر ہم نے معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو فرمایا جب میں نے صبح کے وقت میں یہ دیکھا تو مجھے دعا یاد آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا، نبی علیہ السلام سے مسلم شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا، 771 نمبر، تو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ سے روایت کیا کہ جب رسول اللہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے یعنی روٹین تھی ڈیلی آپ کی، ایک آدمی پوچھتا تھا، ایک عورت پوچھتی تھی قائد صاحب نے ایک میٹر کہاں سے نکالا، میں نے کہاں سے نکالنا ہے، انہی چیزوں سے میں چیزیں لے آتا ہوں۔ پوچھا ڈاکٹر عبدالقدیر نے بمب کہاں سے نکالا، ایسے زمین چوں کڈیا، جڑی زمین تسی رہ رہے سی، تھوڑی عقل نے کام نہیں کیتا، اللہ نے کچھ کھول دیتا، کام بم نکلا ہے۔ کہاں سے ویکسین ایجاد ہو گئی، کہاں سے اتنی ایجادات ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے نکلا کمپیوٹر، اور ادھر سے نکلا، یہ زمین کوئی نہیں بنائی ہے، اللہ جس پر اپنی عطا کر دے۔ میرے بہن بھائیو، مجھے اللہ نے اگر کوئی چیز سمجھ دے دی بس ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے بھی تو بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا، میری بھی رحمت کو بہانہ بنانا ہے کہ نہیں بہانا، رحمت بہانے بنانے کے لیے مجھے بچانے کے لیے اس طرح کے نقطے میرے ذہن میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ چل کاشف کا بھی اکاؤنٹ کھول دو، چلو جانے دو یار، اس نے بھی 2-4 سال مولوی اسحاق صاحب کے پاؤں پکڑ کے خدمت کی ہے، رحمت چاہتی ہے، ذہانت رحمت دیتی ہے، قابلیت رحمت دیتی ہے، برکتیں رحمت دیتی ہے، بندے کو پیسہ رحمت دیتی، تن من دان اولاد بچے بیوی ہر چیز رحمت دیتی، رحمت چاہتی ہے اچھی جگہ پہ لگا کے مجھ سے کچھ لے لے، رحمت چاہتی ہے بندے کو کچھ، بندے کہاں سے آئی بے، کہاں یہ ایتھیسٹ پاگل ہو گیا نا، ہم سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئی عقل، مادہ تو خود بے عقل ہے، میٹر کے پاس عقل نہیں ہے، بے شعور مادے نے تمہیں شعور کیسے دے دیا؟ شعور والے کے لیے شعور ہونا چاہیے، میں آپ کو شعور نہیں دیتا، آپ کو کہاں سے شعور آ جاتا ہے؟ میں نے آپ کو شعور دیا، تو بندے نے بندے کو شعور دیا تو گیجٹس بنے، چیزیں بنی، ہر چیز بنی، اس لیے جاہل ہے اگنوسٹک، اور یہ سارے اور ہے بھی اگنوسٹک نہیں ہے، جو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، ان کو بھی پتا کہ مجھے نہیں پتا، اللہ اکبر کیسی کا بات ہے۔ شک والا کہتا ہے مجھے شک ہے، تو اس کا مطلب شک میں بھی ایک شک ہے۔ ہیوم پاگل ہو گیا جب اس نے کہا مجھے شک میں شک ہے، کان نے کہا یا یار تیرا دماغ خراب ہے، کہتا نہیں مجھے ہر شک کی شک ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کی ماں مر گئی، دونوں تھے یار، خط لکھا کانٹ نے اس کو، اس نے کہا یار تیری ماں مر گئی، بڑا افسوس ہوا، اس لیے غمزدہ نہ ہو، آگے سے اس نے جواب میں لکھا ہاں میں بڑا دکھی اور اس وقت میری حالت بڑی خراب ہے، اس نے پھر جواب میں لکھا، اس نے کہا کیا پتا امی نہ مری ہوئی ہو، تمہیں شک کرنا چاہیے، تم نے ایسی اسی امی کو دفنا دیا وہ زندہ ہو، آگے سے کہتا جواب میں لکھتا کہتا مجھے پتا ہے میری امی مر گئی ہے، مجھے اس میں کیا شک ہے، کہتا شک شک کیا ہو سکتا، پکڑ لیا دونوں نے یاروں نے ایک دوسرے کو، آپس میں کی کنورسیشن میں ایک ذہین جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو پکڑ لیتا ہے کہ تم اگر حق بات کے طالب ہو۔ تو فرمایا رسول اللہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، جب کبھی کام اہل الصلاۃ تہجد پڑھیں، رمضان کا نہ کریں خیال، شبان گزر رہا ہے، عادی بنیں گے تو تہجد رونے والی بنے گی، رکت والی، عادی نہیں بن رہے، ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، آپ بھول چکے ٹیسٹ تہجد کا، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے 15 دن پہلے قرآن مجید ذکر اذکار رمضان والی روٹین آج اختیار کر لیں تاکہ رمضان میں لطف و سرور مٹھاس لذت حلاوت پوری آئے آپ کو۔ فرمایا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، حضور نماز پڑھتے یہ شروع کرتے یہ ساری آیتیں جو آپ کی پڑھتی، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے لیکن اس میں آپ کو جو بات سمجھانی وہ ہے، یہاں ایک جگہ آ کے کہا اللہم انت المالک، مالک اے اللہ تو مالک ہے، لا الہ الا انت، تو ہی تو مالک ہے، اور کوئی مالک ہے بھی نہیں ہمارا۔ فرمایا انت ربی، تو میرا اللہ رب پالنے والا، انا عبدک، میں تیرا بندہ، ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، آگے لفظ سنیں، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، اور میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا۔ اتنا نہیں کہنا، اعتراف کہنا ہے، اعتراف ہی نہیں کرتا بندہ جو مرضی ہو جائے، اعتراف وہی کریں جو میں نے آپ کو کہا ہے، اور فرمایا فَغْفِرْ لِي، چونکہ میں نے کر لیا اب اعتراف، مجھے بخش دے لی ذنوبی جمیعہ، سارے کے سارے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس طرح کی کرے۔ بڑی لمبی چوڑی دعا، رکوع کی لکھ دعا، اس کی لکھ دعا، میں کہتا ہوں لذت اور چاشنی اور مزہ آ جاتا ہے، بندہ ہو پڑھنے والا صبح کے وقت تہجد اس طرح کی مزین ہوتی ہے، ڈاکٹر عمر صاحب اس کو لے کے تو پھر مجھ سے نا اس کا بنوا کے اس کو لوگوں کو پڑھائیں، ان کا ادھر اب آئے دوسری طرف آ جائیں، بڑے استغفار ہوتے ہیں، اتنا استغفار ہوتا ہے دنیا کے اندر، استغفار اصلی استغفار ڈھونڈے نا کہاں ہے، مقصد جو ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے اور دوسرا اور چیز ہوتا ہے۔ فرمایا حضرت سیدنا شداد بن اوس کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، پڑھ میں اس وقت ترمذی سے رہا ہوں، فرمایا کیا تمہیں میں سید الاستغفار نہ سکھا دوں، ادلک علی سید، سارے استغفاروں کا سردار کون ہے؟ بادشاہ، باقی سارے چھوٹے چھوٹے استغفار ہیں، وہ اللہ کو وہ مزہ نہیں آتا اس استغفار کا، وہ جعلی استغفار ہے، اس کو پڑھتے ہوئے کانپتے ہیں روح،
جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یاد بھی کسی نے نہیں کیا, پر جنہوں نے یاد کیا وہ پڑھتے. اللہ تعالیٰ میری ماں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, وہ پڑھتی یہی رہتی تھی, یہی سید الاستغفار, کہتی رہنے دے, چھوٹا نہیں پڑھنا, مزہ آتا. میں نے اس کو سمجھایا اپنی ماں کو, میں نے کہا ماں یہ سمجھ کے پڑھ, دیکھ اللہ نے کیا بات کی ہے. ماں میری پہلے مدبر عورت تھی, ذہین تھی, ٹھیک ہے نا, ٹھنڈی میٹھی عورت تھی, بیٹھی سوچتی تھی, کہتی کمال ہو گیا یار. اور اسی کی جہیز میں لائی تھی وہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں. دیکھیں ماں کا جہیز میرے کام آیا ہے, آج تک کام آ رہا ہے, رب آپ کو کام آ رہا ہے. وہ لے کر آئی تھی اپنے جہیز کے اندر. آپ بچیوں کو کیا جہیز دیتے, یہ دے دو, وہ دے دو, وہ دے دو, دے دو, لیکن بچی کو کمرے میں لا کے لے جاؤ, سارا قرآن مجید چیزیں رکھ کے سامنے, ان کا دیکھ پتر سارے جہیز میں نے تیرے سسرال کو خوش کرنے کے لیے دیے ہیں, پر میں پتر اگر تو چاہتی کہ تیرا باپ تجھ سے خوش ہو جائے, ایک جہیز میں تجھ کو دیتا ہوں. یہ پڑھیے سے حاصلہ, یہ کتابیں ہیں, دعا کیجیے, یہ ترجمے والا قرآن مجید ہے, یہ ایک تفسیر. تیرے باپ کی اصل میراث وراثت, یہ جہیز تیرا یہی ہے. دیکھ پتر اپنی بھی آنکھ میں سوار, میں مر گیا تو مرنے کے بعد مجھے بھی پڑھ کے بخشیں. یہ اصلی جہیز ہے. وہ لالچی کتوں کا جہیز ہے جو آپ دیتے ہیں ان کو, وہ کتے ہیں, ان کو جب وہ جہیز میں کم زیادہ کوئی چیز ملے شور مچا دیتے, جہیز میں یہ نہیں آیا, وہ نہیں آیا. کتنی بیٹیاں درست نکل گئی. اپنی بیٹی کو نہ دیں. یہ جو کہتے ہیں نا میں جی اپنی بیٹی کو دینا, جسے دینا بکواس کہتے دینا, تو پھر تم کیوں بولتے ہیں کہ جہیز میں یہ نہیں لائی. نہیں, آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتا چلے کسی بڑی گھرانے سے بیاہی گئی ہے لڑکی, اس لیے ہمیشہ جہیز اپنی بیٹی کو لا کے دیں. اور بیٹے کو وراثت میں کیا دیں, جس طرح اس بزرگ نے اب جہیز میں کیا دیا تھا اپنے بیٹے کو, اس نے جہیز کے اندر اپنے وراثت کے اندر مرنے سے پہلے بلا لیا حضرت ایوب نے. انہوں نے کہا پتر تیرے ابے نے اس کمرے کے اندر 1800 بار اللہ کا قرآن ختم کیا ہے, اس کمرے کے اندر زنا نہ کری, شراب نہ پی, اللہ کی نافرمانی نہ کری, اس کمرے کا حق ادا کری میرا پتر, یہ میری وراثت ہے. دسو ہوں ابو جی نے کمرے ٹائل سی بھی لگی ہے, کیا چھوڑ کر جائیں گے. میں ایک دوست کی گیا تعزیت کے لیے, کہتا رات کیوں چاچا جی ابو جی اتنے بیٹھے رہنے سی نا, کہنا ہاں جی اتنے بس نرگس سے گانے لگ رہے سی, ناچتے رہنا. میرا دیکھیں بات ہنستے کی نہیں, میرا دل ہی چر گیا. دعا ہی نہ ہو سکے, مجھے کہتا موسیٰ کریں دعا, میں دعا کروں تو کس کے لیے کروں. پہلے تم نے اس کا باپ کا امیج میرے ذہن میں غلط بٹھا دیا. پہلے میرا ذہن الٹا چلتا ہے, میں کہتا ہوں نہ میرے سامنے کسی کی برائی کرو, مجھے پھر بعد میں جاتی نہیں میرے دل سے. ہاں, اور میں دعا کروں میرے دل سے دعا نہ نکلے اس کے باپ کے لیے. میں نے کہا یہاں بیٹھ کر کہتا ہے بیٹے نے کیا یاد کیا اور یار نے کیا یاد کرایا. آپ کی اولاد کیا یاد کرے گی اور آپ کے یار کا یاد کریں گے. رات کو اکٹھے شراب پیتے تھے, ہم یہاں پہ رات کو یہ نشے کرتے تھے, رات کو عورتیں لے کر آتے تھے, ایک دوسرے سے گندی فلم, یہ کریں گے آپ. چھوڑ دیں, کچھ چھوڑ کر جائیں اپنی اولادوں کے لیے. شداد بن اوس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں سید الاستغفار آج سکھا دوں. یہ نبی نے کہا ہے. بندے کو پوچھا تیرا دل چاہتا ہے, یہ ایک طریقہ ہے, یہ ایک سٹائل ہے. پہلے پوچھ لیں کہ بھائی جان آپ کو میں قرآن کی کوئی بات سنا لوں, وہ پہلے ہی تیار نہیں ہے, کھانا کھانے میں مشغول ہے, اس کو کوئی کام ہے نہ کچھ اور, وہ آپ کیوں آپ کی بات سنے گا. مت سنائیں, عالم کو چاہیے اپنی بات نہ سنائیں جب تک دل تیار نہ ہو جائے, دماغ اس کا تیار نہ ہو جائے, وہ بالکل ایک اچھے ماحول میں نہ آ کے بیٹھ جائے, بالکل اپنے پیسہ فلسفہ اس کے اوپر ضائع نہ کرے, بالکل جو وہ چلنا چاہتا ہے اس کو چلنے دے, کھائے پی ہوئے موت کر, ہٹ جائے اس کے راستے سے, نکل جائے, بالکل اس کے قریب نہ جائے, اس کو چھوڑ دے جتنا وہ کرنا چاہتا ہے. یہ عالم سب سے اچھی عالم کی, اور جس کو وہ پھر دے گا لوٹ کر آئے گا, پریشان ہو دکھی ہو, اس وقت کہ میرا کچھ کر دیں تو کرے, ورنہ اس کو رلنے دے, اللہ کی سزائیں اور مارے اس کو پڑھنے دے, اور صبر کر کے بیٹھا رہے. اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا یہ عالم نہیں ہو سکتا. تو اپنے فرمایا, بتائیے اللہ کے رسول فرمایا یہ تو کیا, اللہم انت ربی لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت خلقتنی, اللہ تو میرا رب ہے, تو نے مجھے خلق کیا, وانا عبدک میں ہوں تیرا بندہ, وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت, اور میں بہت ناتواں ہوں, میں تیرے ساتھ کیے ہوئے ایمانی عہد و پیمان اطاعت اور فرما برداری کے وعدے پر قائم رہوں گا جتنی مجھ میں طاقت ہوئی. دیکھ لے اللہ نے ما استطعت لگایا. اللہ نے کہا اپنی استطاعت کے مطابق راضی کرنے کی کوشش کر, جو میری چاہت ہے اس کے مقابل تو کر ہی نہیں سکتا. اس پہ دل بے قرار ہو جاتا ہے میرا. میں کہتا ہوں اپنی جان نظر کروں, اپنا جسم پیش کروں, اے جان وفات تجھ کو میں کیا پیش کروں. اللہ سے میں کہتا ہوں یا اللہ کیا نظر کریں تجھے. میں ترکیبیں سوچتا ہوں بیٹھ کر, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ یہ دعا کوئی, اللہ کے بندے میں کئی گھنٹے سے یہی سوچتا ہوں, کئی گھنٹے کئی دن کئی مہینے, کون سی ترکیب ہے جو جس سے حج اتنا پیارا ہو جائے, کس ترکیب کا روزہ رکھا جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے, کیسی نماز ادا کی جائے کہ یا اللہ تو ہمیں خوش ہو جائے, کون سا صدقہ تجھ کو پیش کروں, کون سا تحفہ لے کر آؤں, کیا ادا کروں. کہتے بلے نے یار کو اپنا ناچ کے, بھائی اس کے یار کا ناچنا ہی اس کو لگتا ہوگا, اللہ تو ناچ کو پسند نہیں کرتے. آ جائے فرمایا خدا بندہ واعوذ بک من شر ما صنعت, اور میں پناہ میں آتا ہوں جو برے کام برے کردار میں نے کیے نا, میں اپنی پناہ میں لے لے, آئندہ نہیں میں کروں. اب آ جائیں ادھر, وابو لکا بنعمتک علیہ, اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو نے اپنی نعمتیں مجھ پر بے شمار نعمتیں, جن کو میں لکھ بھی نہیں سکتا. میں آپ سے کہوں نا لکھیں, کوئی بندہ مجھے لکھ کے بتا دے اللہ نے, 2-4 کے بعد آپ بات ہو جائیں گے, لیکن جب میں توجہ کرانی شروع کروں گا ہاتھ تھک جائیں گے, پاؤں تھک جائیں گے, آپ کہیں گے آگے سے آگے نہیں. فرمایا آگے کیا کہا, وَآتَعْرِفُ بِذُنُوبِي, اور میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا. دیکھ لیں, ایک ہے اقرار, ایک ہے اعتراف. اقرار اور اعتراف میں فرق کریں. اعتراف جو ہوتا ہے یہ اور بھی اس کی بھی کئی قسمیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک اعتراف تو گناہوں کا ہوتا ہے,
ایک ہے اقرار نعمتوں کا پہلے کیا کہ میں مانتا ہوں نیک اخیر پر، اعتراف میں اس بات کا اعتراف کیا میں اب ازالہ کروں گا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں ان گناہوں کو ختم کر دوں گا، اس کو میں مٹا دوں گا، اس سے جو جڑیں نکلی وہ بھی ختم کر دوں گا، میں کسی اور کو بھی نہیں کرنے دوں گا، میں اسے کھینچ کے لے آؤں گا گناہ کرتے کرتے، میں اس کے پاؤں پکڑ لوں گا، اسے کہہ دوں گا یار چھوڑ دے یہ گناہ۔ فغفر لی، ساتھ ہی کیا کہا، یہ دونوں باتوں کا کہا، فغفر لی ذنوبی، 2 دفعہ ذنوب کا بار بار یاد دلایا کہ گناہ میرے ہی ہیں، بہانے نہیں کرتا کہ تو نے مجھ پہ مسلط کر دیا، ابو دے دیے تھے، ایسے دوست دے دیے تھے، یار دے دیے تھے، خاندان دے دیا، لوگوں نے مجھے گمراہ کر دیا، میں تو تیری طرف آنا چاہتا تھا، شیطان اور نفس ابلیس سے مل کے مجھے خراب کر دیا، ہم کافروں کے ملک میں رہتے تھے۔ اللہ نے کہنا ہے اے نوکری آپ ہی کی تھی، ایک کافر نے تیری خراب نہیں کی تھی، یہ بچے خود پیدا کیے، یہ شادی خود کی تھی، یہ سارے کام خود کیے تھے، یہ نعمتیں خود گھر لے کر آئے تھے، کھانا خود لے کر آئے تھے، LCD خود لے کر آئے، ہر چیز خود ہی لائے تھے نا، گناہ کے بارے میں تم کیا کہتے کہ مجھے پہ معاشرہ مسلط ہو گیا تھا؟ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کون ہے اس کے سوا، کون ہے اس کے سوا کہ جو تیرے سوا مجھے بخش سکے؟ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا تیرے سے، فرمایا اب اتنی بڑی برکت یاد کر لے، یاد کر لے، میرے پاس اتنی سا کارڈ ہوتا تھا اس کے اوپر سے میں نے یاد کیا تھا، یاد کر لے اس کو، فرمایا جو شخص شام کو پڑھ لے اور پڑھتے ہی رات کو اس کی جان نکل گئی، اور جو بندہ صبح پڑھ لیا اور شام کے ہونے سے پہلے اس کی جان نکل گئی، وہ جنت میں لازم چلا جائے گا۔ اور بھائی صبح ایک دفعہ شام کو ایک دفعہ پڑھ لیا، مرو گے تو جنت میں لازمی طور پر جاؤ گے۔ ہاں کوئی بندہ اس کی طرف آتا نہیں، سید الاستغفار، اگر استغفر اللہ پڑھ لیا کروں، میں نے کہا اعتراف کے ساتھ پڑھ، وہ ایک ہی استغفار دنیا کے اندر ہوا ہے، بند کریں یہ چھوٹا چھوٹا استغفار جو آپ پڑھتے ہیں، اور باقی سیدھی بات نبی کا یاروں کو بندہ وہ بات بتاتا ہے، اندر کی خفیہ باتیں، اپنے لاک اپ کی باتیں، اپنا بینک بیلنس بتاتا ہے، اپنی چیزیں بتاتا ہے۔ نبی کا یار ایک ہی تھا، میں آپ کو بات بتاؤں، باقی تو پیار تھے، حضرت علی پیار تھے، سمجھ گئے نا، یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق تھے، علی کی شان کم نہیں، پیار بھی کم نہیں ہوتا، لیکن یار ایک ہوتا ہے نا اکٹھے جانا۔ علی سے پردہ تھا، نبی علیہ السلام کا داماد تھا، بغرچہ بھائی تھا، اپنے داماد سے کچھ پردے رکھنے پڑتے ہیں، ایک اپنی شان رکھنی پڑتی ہے، ایک اپنا وقار رکھنا پڑتا ہے۔ یار تو 24 گھنٹے دل کی باتیں کرنی پڑتی، وہ ہم عمر، ہم جولی، ہم پیالہ، ہم نوالا، سب کچھ ہوتا ہے، یاروں کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے، جو یاروں کو پتا ہے وہ اہل خانہ کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ فرمایا کہ اے آپ مجھے دعا سکھا دیں، فرمایا ابو بکر، اور کہا بھی ہے تو ابو بکر صدیق نے جا کے ریکویسٹ کی ہے، یہاں یار یہ کہ آپ بھی مجھے بتا دیں، بھی دین سیکھنے کے لیے ریکویسٹ کریں پھر بتائیں گے آپ کو، آپ میرے بھائی بھی ہیں تو ریکویسٹ کریں، آپ ریکویسٹ کریں تو سکھانا، بے میں خدا کا دین اس طرح رول نہیں سکتا کہ ہر ایک کو بانٹا پھروں، کیوں دوں میں اللہ کے نبی، ایک گہرے نایاب ہے خدا کا دین، طلب ہوگی تو آ جاؤ، نہیں طلب جاؤ جہنم کے اندر۔ فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ صدیق کہہ دے اللہ کو کہ ظلم کر آیا ہوں نفس پر، صدیق کہہ رہا ہے، سارا مال دے کے بھی کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا صدیق سارا مال بھی دیا، نبی کو بیٹی بھی دی، بہت بڑا حوصلہ ہے صدیق اکبر کا، بہت بڑا حوصلہ ہے، خالی کر کے سارا گھر نبی کو لا کے دے دیا ہے۔ تو فرمایا تو کہہ کہ میں نے نفس پر ظلم کیا، ادھر کسی نے نہ مال دیا نہ جان دی ہے نہ اپنی اولادیں دی ہیں، کسی نے کوئی عالم نہیں بنایا، کوئی کام نہیں کیا، کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا، تھوڑے بہت کام کر کے، او صدیق کہہ رہے کہ ظلم کیا میں نے اپنے نفس پر، فاغفر لی مجھے معاف کر دیجئے، ظلمن کثیرہ، پھر تھوڑا نہیں کیا، کہ اتنا کیا کہ یا اللہ میں تو ظلمن کے نیچے دب گیا۔ اور فرمایا ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ کون ہے جو اس ظلمتوں کے بوجھ کو مجھ سے ہٹا دے، آپ کے علاوہ کون ہے، ذرا آپ ہی تو کہیے، ٹھیک ہے نا بھائی، بات کرنے کا ایک رنگ ڈنگ ہوتا ہے، دوستی چلانی ہونا تو کہ یار تمہارے علاوہ کون میرا دوست ہے جو مجھے قرضہ دے گا، یار کون ہے جو مجھے حوصلہ دے گا، یار کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا رہے گا، تمہارے علاوہ تو کوئی ہے بھی نہیں، تو بندہ پسیج جاتا ہے کہ یار یہ تو سارا مدعا مجھ پہ ہی آئی جا رہا ہے، تو بندہ اپنی دوستی کی غیرت اور حیا میں بھی وہ کام کر جاتا ہے جو بندے کو نہیں بھی کرنا سکتا، بندہ جذباتی ہو کہتا ہے یار مجھے کرنا چاہیے۔ تو فرمایا الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، وہ مغفرت دے من عندک جو آپ کے پاس ہے، خالص میرے لیے کچھ لگ تحفہ ہونا چاہیے، یا اللہ سب کو انگوٹھیاں دی پر میں تو لگ ڈائمنڈ آپ سے لوں گا، میں تو نہیں ایسا لوں گا، سارے سو آپ دیں بانٹے ہیں آپ دیں لوگوں کو، پر ایک مغفرت مجھے بھی یونیک چاہیے جو سب میں پہن کر جاؤں تو وہ سارے کہیں کیا انگوٹھی پہنی ہے یار نے، فرمایا یہ ہے، اور پھر فرمایا کہ تو مجھ پہ رحم فرما کیونکہ تو بڑا غفور رحیم ہے، لمبی باتیں چوڑی باتیں، ہاں جی ختم کریں بات کو۔ فرمایا ابلیس کیا کہتا ہے، کہتا ہے سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں، بندے کے گناہ دیکھ دیکھ کے نا ابلیس نے بھی سوچ لیا، انہوں نے کہا نا بابا نا 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 جو پائی ہوری کر رہے ہیں نا آج کل، یہ تو سارے دماغ بھی نہیں آیا۔ ابلیس نے ایک اعتراف، ابلیس کا اعتراف سن لیں ذرا، آپ سنیں اس کے اندر کتنی اسے بے عزتی کی ہے، کتنی گالیاں ہم کو دی ہیں، کیا کیا، تو نے جس وقت یہ انسان بنایا یا رب، اس گھڑی مجھ کو تو ایک آنکھ بھی نہ بھایا یا رب، اس لیے میں نے سر اپنا نہ جھکایا یا رب، لیکن اب پلٹی ہے کچھ ایسی ہی اپنی کایا یا رب، عقل مندی ہے اس میں کہ میں توبہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ کیوں؟ ابتدا تھی بہت نرم طبیعت اس کی، آدم علیہ السلام قلب و جاں پاک تھے، شفاف تھی طینت اس کی، پھر بتدریج بدلنے لگی خصلت اس کی، اب تو خود مجھ پہ بھی مسلط ہے شرارت اس کی۔
اس سے پہلے کہ میں اپنا ہی تماشا کر لوں سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. بھر دیا تو نے بلا کون سا فتنہ اس میں پکتا رہتا ہے ہمیشہ کوئی لاوا اس میں, حب الشہوات کا لاوا پکتا ہے. کھینچ لو, کھا جاؤ, پی لو, عورتوں کے لے آؤ عورتیں, نظر بازی میں کوئی عورت نہ چھوڑو, کھا پی کے نکل جاؤ, مال سب کا لے آؤ, یہ لے لو وہ لے لو, لوٹ لو جتنا لوٹا جا سکتا ہے. ایک ایک سانس ہے اب صورت شعلہ اس میں, آگ موجود تھی کیا مجھ سے زیادہ اس میں, کہتا ہے اتنی آگ ہے اس کے اندر دنیا کھانے کی, اپنا آتش کدہ ذات ہی میں ٹھنڈا کر لوں, سوچتا ہوں کہ اب میں توبہ کر لوں. اب تو یہ خون کے رشتوں سے بھی اکڑ جاتا ہے, باپ سے, بھائی سے, بیٹے سے بھی لڑ جاتا ہے, جب کبھی تیش میں ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے, خود میرے شر کا بھی توازن بگڑ جاتا ہے. کہتا میں بھی کہتا ہوں انا شریر, میں بھی کچھ شریر تھا کہ توازن کے لحاظ سے, تو اب تو لازم ہے کہ خود کو سیدھا کر لوں, سوچتا ہوں کہ یار اب میں اب توبہ کر لوں. میری نظروں میں تو بس مٹی کا مادو تھا یہ بشر, میں سمجھتا تھا اسے خود سے بہت ہی کمتر, مجھ پہ نہ کھلے تھے پہلے اس کے سیاسی جوہر, کان میرے بھی کترتا ہے یہ قائد بن کر, شیطانیت چھوڑ کے میں بھی یہ دھندا کر لوں, سوچتا ہوں یار اب کہ اب میں بندے کو سجدہ کر لوں. کچھ جھجکتا ہے, نہ ڈرتا ہے, نہ شرماتا ہے, نت نئی فتنہ گری روز ہی دکھلاتا ہے. اب یہ ظالم میرے بہکاوے میں کب آتا ہے, میں نہیں کہتا بہکاتا, اپنے آپ کو خود ہی بہکا لیتا ہے. میں تو برا سوچتا رہتا ہوں, یہ کر جاتا ہے. میں پلان بنا رہا ہوتا ہوں, کیا ابھی اس کی مریدی کا میں ارادہ کر لوں, سوچتا ہوں کہ اب میں انسان کو سجدہ کر لوں. اب جگہ کوئی نہیں میرے لیے دھرتی پر, میرے شر سے بھی سوا ہے یہاں انسان کا شر. اب تو لگتا ہے یہی فیصلہ مجھ کو برتر, اس سے پہلے ہی پہنچ جاؤں, اس سے پہلے کہ پہنچ جائے وہاں سپر پاور, کسی اور ہی سیارے پر جا کر میں قبضہ کر لوں. سوچتا ہوں ظلم کے دام بچھائے ہیں نرالے اس نے, نت نے پیچے مذاہب میں ڈالے اس نے, کر دیے قید اندھیروں میں اجالے اس نے, اجالوں کو قید کر دیا اس نے, اندھیروں کے قید خانے تیار کیے اور اس میں اجالے ڈال دیے نا عالم سعودی عرب نے سارے, جو حق بولے گا 637 علماء چاہ کے اس کے اندر ڈال دیے, جیلوں میں بند کر دیا. حق کی روشنی کیسے دکھائی دے ان کو, ابن تیمیہ کو بند کر دیا, بڑے بڑے عالموں کو بند کر دیا, امام حسین کو محصور کر دو کربلا کے اندر, امیر المومنین کیا, امیر المومنین, فاسقوں کا امام اپنے آپ کو کہتا ہے امیر المومنین, امیر المومنین کو فاسقین کہتے ہیں, قید کر لو, اندھیروں کو اجالوں کو قید کر لو. کام جتنے تھے میرے سارے سنبھالے اس نے, اب تو خود کو ہر ایک بوجھ سے ہلکا کر لوں, سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. استقامت تھی کبھی اس کی مصیبت مجھ کو, دین پر قائم تھا, یا مقلب القلوب, یہ لڑکے توبہ کرتے ہیں, جہاد الجہاد آ جا. وہ ایک لڑکا تھا ہماری گلی کے اندر, اتنی لمبی داڑھی, مجھے کہا صاحب داڑھی نہیں بڑھاتے آپ, اتنا جناب نیچے سے سوا گیٹ کے اوپر اس کی بالش, میں اس کے تقوی کو دیکھ کر ہل جاتا تھا, اور میں ڈرتا تھا کہ یہ اتنا نیک اور متقی نماز کے لیے باقاعدہ طور پر جاتا آتا وہاں نماز پڑھتا ہے, تو وہ ایک جماعت کے ساتھ منسلک تھا. میں کہتا ہوں کہ متقی پرہیزگار, تو میرا دل دہل گیا. ٹی وی لا کے گلی کے اندر اس نے توڑ دیا, اس زمانے میں سب کچھ ہو گیا. پھر بعد میں نے اس کو دیکھا, توبہ کس کس جگہ پہ میں نے اسے گناہ کی دیکھا, ماں باپ سے بے قرار ہو گیا, زنا کی دنیا آباد کر لی, باپ پاؤں سعودی عرب سے آئے, پاؤں پکڑے, لمبی داڑھی والا نیک متقی باپ, ماں کے دم کرے تویز, لڑکا ہاتھ میں نہ آئے بھائی جان, لڑکا ہاتھ میں نہ آئے, اچیاں بانگاں چانگاں مارے ہیں, پوچھو علم تے خبر نثار, علموں بس کری ہو یار, جس سے پوچھے فلسفے سنا رہا ہے, مجھے کلپ بھیج رہا ہے, مولانا اسحاق نے یہ کہہ دیا ہے, حوالہ دے دیں اس کا, یہ المغنی میں لکھا ہے, ابن قدامہ نے یہ لکھا ہے, المعلا میں لکھا ہے, فتح الباری میں لکھا ہے, کر کے پڑھ رہا ہے, ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے, نوکے زبان پر حوالے ہیں. نمازیں خالی ہیں, کوئی نماز نہیں پڑھنی. ایک دوست ہیں تازہ عمرہ کر کے, میں نے پوچھا کہاں پہ, او جی میں اس وقت فجر پڑھ رہا ہوں, عشاء پڑھ, پہلے پوچھتے تھے کام پہ, ادھر کر, فجر پڑھا کر کون پڑھتا ہے, اللہ کے بندو ڈر جاؤ, یہ کس مصیبت میں آپ پڑے ہوئے ہیں. فرمایا استقامت تھی کبھی اس کی مصیبت مجھ کو, یوسف علیہ السلام کی طرح کھڑا ہو گیا یوسف, زلیخا آ گئی ہے ہاتھ, اس نے جو اشارہ کیا آنکھ سے اور منہ سے جو لفظ کہیں, آپ اس کی تمازت اور گرمی نہیں برداشت کر سکتے جو اس نے اس وقت اس ماحول میں کہی ہے. اس قدر پلا ہوا جنت کا جوان, جنگل کا جوان, شہوت عروج پر, ہاتھ بس چنگاری دکھانے کے لیے رہا. اگر ہم اس کو نہ بچاتے, اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے یوسف گیا تھا ہاتھ سے, ہمیں آگے بڑھنا پڑا. کیا قیامت کا ماحول بنا ہوگا وہاں پر, کون سا ریڈ اس نے اپنی لائٹس ایریا کو, اپنی خوابگاہ کو بنا لیا ہوگا, کس قیامت کے لباس اس نے پہنے ہوں گے, اور ہنگامہ ہو گیا ہوگا یوسف علیہ السلام نے, لولا برہان را برہان, اگر ہم اس کو اس وقت اپنی برہان کے ذریعے سے بچا نہ لیتے یوسف کو, ایمان کا نور اس کے اندر پورے زور پر, ہم نے کہا جبریل کھول دے ایمان کا پمپ, گیا ہمارا یوسف ہاتھ سے. یہ ابراہیم کا پوتا ہے, میرے یار کا خلیل کا بچہ ہے, میرے ہوتے ہوئے آج یار نہیں ہے, تو یار کا یار تو بیٹھا ہے اس کے بچوں کو بچانے کے لیے, اس کی نسلوں کو بچانے, آج بھی یار کا یار بیٹھا ہے, آج بھی رسول اللہ نہیں ہے, یہ اللہ کے یار ہے, مگر یار کی بات اس کا وہ نہیں ہے, اس کا یار تو زندہ قیوم ہے کہ نہیں ہے, ہم بچانے کے لیے بیٹھے ہیں. فرمایا ہم اس کو بچانے کے لیے, اور بچ گیا. پھر اللہ نے کہا پھر وہ بچا, اور فرمایا استقامت تھی کبھی اس کی مصیبت مجھ کو, شیطان کہتا مجھ پہ مصیبت بنی ہوئی تھی کہ یہ اتنا مستقیم ہے, ہلاؤ اس کو سارے مل کے, کرنی پڑتی تھی بہت اس پہ مشقت مجھ کو, اپنے ڈھپ پر اسے لانا تھا قیامت مجھ کو. اب یہ عالم ہے کہ دن رات ہے فرصت مجھ کو, میں اب فارغ بیٹھا ہوں, مجھے کیا محنت کرنی پڑتی, اب کہیں گوشہ نشینی میں گزارا کر لوں, سوچتا ہوں اب میں انسان کو سجدہ کر لوں.
اور آخری کیا ہے؟ مست تھا میں تیرے آدم کی حقارت کر کے. دیکھیں اخیر بات کر دی. یہ قصہ ہے ابلیس و آدم. بندے پوچھتے کوئی سنا قصہ, ایک قصے سے 1001 رنگ کا مضمون ہو اور 1000 طرح سے اس کو میں باندھوں. آپ ایک ہی شے لائیں, اگلی دفعہ اور بنا دوں گا, اگلی دفعہ اور. اللہ کی دی ہوئی تھا, میر حدیث سے کہا تھا ہے کربلائی, پر 16 جلدیں تیار کر لی ہیں. بعد یہ ہر دفعہ نہیں کربلا. فرمایا مستا میں تیرے آدم کی حقارت کر کے. میں نے کہا تھا آگ سے بنا ہوا میں اور مٹی سے بنا یہ تو تفاوت تو دیکھ, کوئی دیکھ تو صحیح, کہاں میرے اندر کی گرمی, کہاں یہ ٹھنڈا تجھ کو اذانے دے دے کے بلائے گا, یہ مسجد میں نہیں آئے گا, اتنا ٹھنڈا ہے. مجھے گرم کو بلا ذرا, دیکھتا آتا ہوں تیری طرف کے نہیں آتا. تو نے کہا آ, پر دیکھ لے, تجھے پتا ہونا چاہیے تیری بارگاہ میں آیا. لیکن اب جو تو کہہ رہے اس کو سجدہ کر, تو دوسرا حکم میں نے نہیں ماننا. وہ نہ ماننے کی ریزنز میں تجھ کو بتا دیتا ہوں لاجیکلی سے. اس سے اپنی طرف سے خدا کو لاجک دی, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھے کہ اسے نہ آنے گھر بیٹھا کہہ دیتا اسی کر دے سجدہ, کہہ دے خدا نے اسی سجدہ کرنا. سمجھ گئے؟ نہیں, مست تھا میں تیرے آدم کی حقارت کر کے اور خود پہ نازاں تھا بہت تجھ سے بغاوت کر کے. میں کہتا تھا ہمارا جیسا ہمسا ہو تو سامنے آئے, ہم بھی ابلیس ہیں, خدا کو للکارا ہے, نہ ہماری قدرت ارادہ نہ سما نہ بس, ساری طاقتیں اللہ سے پاور آف لے لی, میں نے چھٹی میں نے اس سے لے لی, طاقت بھی اس سے لی, انکار بھی اس کا کر دیا. کہتا ہم کو پھر ابلیس نہ کہتا اور کس کو کہتے ہیں؟ کس کا خون رنگین کر گیا, قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا خون؟ کہتا میں نے خون دیا. تو آدم کا اور قصہ جو تھا وہ رنگین, آج تک لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا, سارے فرشتوں نے کیا کہا تھا. ہم نہ ہوتے تو قصے میں کوئی جان ہوتی؟ ہاں, فرمایا خود پہ نازا تھا بہت تجھ سے بغاوت کر کے, کیا ملا مجھ کو مگر ایسی حماقت کر کے. مجھے تو اب یہ حماقت لگتی ہے, یقین جانے کسی زمانے تک تو میں فٹ تھا, جب سے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتا آئی ہے, گھر گھر میں موبائل آ گئے, سارے کہہ رہے ہیں میری بیٹی ایسی نہیں ہے اور سب کی ایسی ہے, میری بیوی ایسی سب کی ایسی, ہم ایسے نہیں ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے, 2 نمبر شوہر 2 نمبر بیوی. فرمایا کیا ملا مجھ کو مگر ایسی حماقت کر کے, کیا یہ ممکن ہے کہ پھر تیری اطاعت کر کے اپنے کھوئے ہوئے رتبے کی تمنا کر لوں؟ سوچتا ہوں کہ اب انسان کو میں سجدہ کر لوں. کہتا بڑی بے عزتی کر کے تو نے کہا, او اللہ تعالیٰ نے کہا, تو نے کہا, اللہ نے فرمایا ابا واستکبر, تم نے ہمیں جھٹلایا, یہ جرأت تمہاری, ہم نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکال کے باہر کر دیا. یہ انسان آج کا یہ سوچ کر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ کہ یہ میں کس طرف کو چلتا جا رہا ہوں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے آج رکھا ہے. اس انسان کی حب و شہوات ابلیس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. اب ابلیس بھی دہائیاں دے اٹھا کہ بھائی میں تو اس مسئلے سے نکل رہا ہوں باہر, میری چھوڑ دے آپ جان, مجھے نہیں پتا تھا یہ ہونا ہے, آپ دوبارہ آدم علیہ السلام کو پیدا کریں تو میں کر لوں اس کو سجدہ, بھائی یہ کام آگے ہو گیا, میں تو کروں توبہ. جو یہ شہوتوں سے محبتیں یہ کرتا ہے نا, مال سے, دولت سے, عورتوں سے, عہدوں سے, منصبوں سے, اللہ وہ کہتا ہے مجھے میری جان چھوڑیں. اعتراف کرنا سیکھیں. 3 دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ پڑھیں, اعتراف کی دعائیں آج کل اس کو شروع کریں تاکہ آپ کو کوئی ہو, ہٹیں ان شہوات کے پیچھے سے. کیا ان چکروں کے پیچھے سے آپ پڑے ہوئے ہیں, الگ ہو جائیں, کوئی اللہ سے توبہ کریں, رمضان شریف کو ہم اپنا کامیاب کریں, اور یہ شہوات کی جو حب ہے اس سے پہلے اعتراف تو یہ کہیں کہ میں نے اعتراف کیا, پھر انشاءاللہ توبہ بھی نصیب ہوگی, واپسی بھی نصیب ہوگی, اللہ کا قرب بھی ملے گا. لیکن پہلے الگ ہو جائیں, فیصلہ کرنے کے اعتراف کرنا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.